الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں اور نوجوانان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بلا کسی تمہید کے میں اپنی باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ موضوع آپ حالات کو دیکھ کر کے ہی جائزہ لگا سکتے ہیں کہ پروگرام کو بڑے ہی محنت اور کوشش سے اس کی ترتیب دی گئی اور باقاعدہ شیخ محترم کو ممبئی سے بھی مدعو کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں، ہماری تعداد کتنی ہے، 2 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن پروگرام سے کیسا حرص اور کیسی ان کی لالچ ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور یہی میرا موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے کہ عصر حاضر میں، دور حاضر میں، فی زماننا لوگوں کی دین سے دوری کیوں ہے، کیوں لوگ دین کو ترک کرتے جا رہے ہیں اور دنیا پرست بنتے جا رہے ہیں، دنیا کی طلب میں، دنیا کی اشتہا میں اور دنیا کو پانے کی چکر میں کس طریقے سے لوگ دین سے بیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 145 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ابتدا میں یہ غریب ہی تھا۔ غریب کے معنی ہے غیر معروف تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ ایک اللہ واحد کی طرف جب نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تو ان کو یہ دعوت جو ہے بڑی اجنبی معلوم ہوتی تھی، اور اس دعوت کو وہ لوگ اس دعوت سے غیر مانوس تھے۔ اسی طریقے سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ابتدا غربت کی عالم میں اس دین کا ہوا ہے، اس کی انتہا بھی ایسے کی ہوگی، لوگ دین کو پہچانیں گے نہیں، لوگ دین سے بے رو ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے اور دین کی راہ پر آئیں گے نہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی، فطوبیٰ للغرباء، بشارت ہے غرباء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایسے دور میں بھی دین کے اوپر جمے رہتے ہیں، دین سے ہٹتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے۔ محترم سامعین، آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم عقائد کے اندر بھی بالکل پیچھے نظر آتے ہیں، عبادات ہماری پختہ نہیں ہیں، اخلاقیات کے اندر بھی ہماری حالت جو ہے تمام لوگوں کے سامنے وہ آشکارا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاقیات کیسے ہیں، لوگوں کی تجارت کس طریقے سے دین سے کٹے ہوئے ہیں۔ الغرض زندگی کے تمام تر شعبوں کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم دین سے بالکل دور نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو آگاہ کیا، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ حساب و کتاب کا دن جو ہے انسان کے قریب آ چکا ہے، لیکن وہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے اللہ رب العالمین سے منہ موڑ رہے، اعراض کر رہے ہیں۔ جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس میں فرمایا اقترب۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ لفظ کی زیادت جو ہے معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔
قربہ یہ تھا اسی سے اقتربہ بنا، یعنی بالکل قریب تر ہے انسان کی موت اور اس کی آخرت اس کے لیے، اور اس کا اس دنیا سے رخصت ہونا بالکل قریب ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے دین سے دور نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بے حسی ہے۔ موت کے آہنی پنجے جو ہے وہ ہمیں کسنے کے فراق میں ہیں، موت بالکل ہم سے قریب تر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ عالم ہے، ہماری یہ بے حسی ہے کہ دین سے بالکل دور نظر آتے ہیں۔ مسجدیں ویران گئے، اسی طریقے سے ہماری جو رسومات ہیں موجودہ دور کی وہ بھی ناقابل برداشت ہیں، اور اس طریقے سے رسومات کے اندر آج مسلمان ملوث نظر آتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کی رسومات ہوں یا جنازہ اور اس کے بعد کی جو رسومات ہیں، یہ تمام تر چیزیں مسلمانوں کی غیر اسلامی رنگ کے اندر رنگ چکے ہیں۔ تو محترم سامعین، اسلام سے دوری مسلمانوں کی آج جو ہے بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ اس طریقے سے لوگ مسلمانوں سے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں مسلمان، کہ پھر ان تمام تر حالات کو دیکھ کر کے ہمیں کافی افسوس ملنا پڑتا ہے، ہمیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں سے اشکوں کا دریا امنڈ آتا ہے، گوشہ تفکر میں حیران پیدا ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کے مختلف راہوں پر چل دیے ہیں۔ محترم سامعین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ آج ہماری دین سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے دین سے دور ہونے کا جو سب سے پہلا ریزن اور سبب ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان نے ہمیں بہکایا ہے، شیطان نے ہمیں جھوٹے وعدے اور جھوٹے دلاسے دیے، شیطان نے اس طریقے سے ہمیں ورغلایا اور اس طریقے سے ہمیں غلط تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر ڈالا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم دین سے بالکل دور نظر آتے ہیں۔ شیطان کے ورغلانے پر، اس کے منانے پر، اس کے کہنے پر آج ہم دین سے دور نظر آتے ہیں، اور شیطان نے یہی وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اللہ گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے اجازت دی تھی، لیکن کہا تھا میرے نیک بندے جو ہوں گے، ایمان والے بندے، وہ تیری راہ پر نہیں چلیں گے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن ہی مانو۔ محترم سامعین، آج دنیا کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے، بظاہر نظر آتا ہے، ہم اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے، وہ لاکھ طریقے سے لاکھ ہیلے اور بہانے کر کے آگے ہمیں گزند اور نقصان پہنچانے کی کوشش اور سعی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس کی چال بازیوں اور اس کے مکر و فریب سے، اس کے دجل سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں تمنائیں دلاتا ہے، دنیا دین سے دور کرتا ہے اور دنیا پرستی میں لگاتا ہے، اور ہم اس بڑے دشمن کو جو سب سے بڑا دشمن ہمارا ہے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی مانو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو اسی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ تمہیں جہنمی بنا دے۔ تو پہلا ریزن یہ ہے کہ ہم نے شیطان کی اتباع کی اور رحمان کی اتباع سے ہم بھاگتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نفس پرستی۔ آج ہم دین سے دور اس لیے ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا نفس جو کہتا ہے اسی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے فرمایا کہ نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ایک نمازی کو بے نمازی بنانے کی طرف یہ دل جو ہے آمادہ کرتا ہے۔ دل جو ہے انسان کو سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی اور اسی طریقے سے شراب نوشی اور دنیا کی جتنی خرافات ہے اس کے اندر ملوث کرتا ہے۔ یہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ انسان کو اچھی لگتی ہیں برائیاں، اسے پسند آتی ہیں، نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، نمازوں سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے بندے کو، یہ اس کا نفس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نفس تو ہے ہی برائی پر آمادہ کرنے والا، لہذا نفس کا کہاں نہ مانو۔ جو نفس کے اوپر چلے، نفس پرست بن جائے، وہ یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک موٹی مثال لے لیجئے، ہمارا بچہ ہم لے کر کے جاتے ہیں دکان پر، شاپنگ پر، اس سے سامان خریدنے کے لیے، لیکن بچہ جو ہے کتنی ساری آرزوئیں کرتا ہے، یہ بھی دلا دو، وہ بھی چیز دلا دو، لیکن کیا ہم اپنے بچے کو تمام تر چیزیں دلاتے ہیں؟ نہیں۔
جو مناسب ہوتا ہے اسے ایک چیز ہی دلاتے ہیں اور بے انتہا اس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ایسے چیزوں کی مانگ کر رہا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں دوائیوں کی دکان پر، مٹھائیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، اگر آپ کا بچہ مطالبہ کرے کہ میں دوائی بھی لوں گا، مٹھائی کے علاوہ وہ دوائی کی طرف بھی اشارہ کرے تو آپ اسے دیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہ دوا اگر بچہ کھا لے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے اس دوا کی، لہذا وہ اس کے لیے مضر ہوگا۔ لہذا اسی طریقے سے نفس کا بھی معاملہ ہے، آپ کا نفس آپ کے لیے بچے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے مطالبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، یہ بھاگتا ہے، اس کی رغبتیں ہیں، لہذا ان رغبتوں کے پیچھے اگر آپ چلیں گے، اس کی تمام تر آرزوؤں کو پورا کرتے چلیں گے تو یقیناً خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور آگے چلیے، ہماری جو دین سے دوری ہوئی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور آخرت سے ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، سبقت دیتے ہو، درا حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دنیا پرست ہم اس لیے بنے ہیں کہ دنیا کی جو ظاہری زندگی ہے، باہری زندگی ہے، اسی کے اوپر ہماری تمام تر کوششوں کا مرکز اور محور ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہے تو اس جیسا کامیاب بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اچھا گھر بنا لے تو ہم بھی خواہش میں لگ جاتے ہیں ہم اچھا گھر بنائیں گے، اور کوئی اچھی گاڑی لے لے تو ہم اسی طلب اور اسی اشتہا کے اندر آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن اچھی گاڑی لیں گے۔ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت سے بے رغبت ہو چکے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی بنیاد پر آج مسلمان جو ہے دین سے بیدار ہو چکے ہیں، دین سے دور نظر آتے ہیں۔ اور آگے چلیے، دنیا کی جو لوگوں کو محبت ہے اور جو دین سے دوری ہے، اس کا ایک ریزن اور سبب یہ ہے دنیا کی مصیبتیں۔ دنیا کے اندر پریشانی آتی ہے، انسان کو مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک ہٹا کھٹا نوجوان ہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے، لیکن اگر شادی کے اندر ذرا تاخیر ہو جائے اور اس کے گھر والے اگر شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو یہی نوجوان جو دین کے اوپر ثابت قدم تھا، داڑھی رکھا تھا، نماز کا پابند تھا، مصیبت آئی ذرا سی صبر نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، داڑھی صفا چٹ کر لیتا ہے اور نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، مسجدیں ترک کر دیتا ہے تاکہ اسے کسی جگہ پر رشتہ مل جائے۔ تو محترم سامعین، دنیا کی مصیبتیں اور آزمائشیں ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان اور لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں دین سے جڑے ہوئے ہیں، شادی ہوئی، نماز کے پابند بنے ہیں، اس طلب میں اور اس خواہش میں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے گا۔ اگر مسلسل 2 یا 3 لڑکیاں ہو جائیں تو یہی جو پہلے نمازی تھا، نماز کا پابند تھا، پھر مسجدوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے لگاتار بیٹیاں مل گئی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، آزمائشیں جو آتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور اللہ نے اس امتحان میں بڑا اجر رکھا ہے اگر آپ صبر کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، جمے رہیں۔ تو لہذا آج بہت سارے لوگ دین سے اس وجہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر علی حرف، یعنی ایک کنارے پر آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دلائل ذکر کرنے کا موقع نہیں، یہ بڑا مختصر سا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ، کچھ بندے ایسے ہیں جو ایک کنارے پر بالکل ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں کہ بس وہ ان کا معاملہ جو ہے تذبذب والا ہوتا ہے، وہ یقین اور تیقن کے ساتھ جو ہے عبادت اللہ رب العالمین کی نہیں کرتے۔ تو دنیا کی مصیبتیں بھی ایک سبب ہیں۔ محترم سامعین، یہ میں دین سے دوری کے مرض کی تشخیص کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو مرض کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ میں صرف مرض بتا کر کے اپنی باتوں کو ختم نہیں کروں گا، بلکہ اس کا نسخہ کیا ہے، اس کی تجویز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان تمام باتوں کو غور سے سنا اور اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کیا تو یہ آپ کے دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کے لیے بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو محترم سامعین، دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بری صحبتیں اچھی نہیں ہیں۔ ایک نوجوان عبادت گزار تھا، نیک تھا، صالح تھا، لیکن چند نوجوان ایسے مل گئے جو برے تھے، عقائد کے دین سے منحرف تھے، عقائد کے اعتبار تھے، اسی طریقے سے اعمال ان کے اچھے نہیں تھے، سگریٹ نوش تھے، شرابی تھے، نشہ آور چیزوں کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، غلط کاموں کے اندر ملوث تھے۔
ایک نوجوان جب ایسے لوگوں کی سنگت میں جب آتا ہے تو مثل مشہور ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت، کہ جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے ویسے ہی تم بن جاؤ گے۔ لہذا دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے غیر صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر آدمی نے اچھے کو اپنا دوست بنایا ہے تو اس کی زندگی بھی اچھی گزرنی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی روزہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بروں کی صحبت میں اختیار کرتا ہے تو برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیا تھا، فرمایا کہ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور اسی طریقے سے بھٹی جلانے والے لوہار کی طرح ہے، کہ اگر آپ عطر فروش سے دوستی کریں گے تو آپ کو فائدے ہیں مختلف زاویوں سے۔ یا تو وہ آپ عطر فروش دوست جو ہے آپ کا، وہ کیا کرے گا، آپ کو گفٹ کر دے گا، ہدیہ دے دے گا، یا آپ اسے خرید لیں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور اس کی خوشبو ہی حاصل کریں۔ لیکن اگر بروں کو دوست بنائیں گے تو اس کی مثال کیا ہے؟ لوہار کی طرح۔ اگر آپ لوہار سے دوستی کریں گے، جائیں گے، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، چنگاری اڑ کر کے آئے گی، یا اس کے اگر یہ نہیں ہوا تو کم از کم آپ کو وہاں پر بری بدبو کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر آپ نے بروں کو دوست بنایا تو آپ کی زندگی جو ہے بے دینی کے اندر چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے دین سے دوری کا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے مجرد اللہ کی رحمتوں پر تحیہ کیے ہوئے ہیں، مجرد خاص بس اللہ کی رحمتوں پر بھروسہ ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ روزہ نہیں رکھتے، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر غلط طریقے سے ایمان لانے والے ہیں، صرف اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے عذاب کو، اس کے وعید کو، اس کی سزا کو، اس کے پھٹکار کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو باخبر کر دو، بتلا دو کہ میں جو ہے غفور الرحیم ہوں۔ آگے بھی کچھ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي، بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو محترم سامعین، دونوں طریقے سے اللہ کو سمجھے۔ اللہ کی رحمتیں تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کا عذاب، اس کی وعید بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، کن وجوہات کو ہم بروئے کار لا کر کے ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑ سکتے ہیں، دین سے منسلک کر سکتے ہیں، اور دین سے کیسے اپنا ربط جو ہے استوار کر سکتے ہیں۔ آئیے چند ٹپس اور چند طریقے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، دین سے اگر آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو عبادتوں کا پابند بنا دے، میرے دل کے اندر عبادتوں کا شوق پیدا کر دے۔ یہ آپ سب سے پہلا کام کریں اگر آپ دین سے دور ہیں، اور یقیناً ہر ایک کی کسی نہ کسی اعتبار سے دین سے دوری ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو مکمل نماز نہیں پڑھتا، فجر میں غائب رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آج ہماری دین سے دوری ہے۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں زندگی کے ہر محاذ پر کام آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑ سکتے ہیں، وہ ہے آخرت کو یاد رکھنا، قبر کو، اور اسی کے ساتھ میں موت کو یاد رکھنا کہ موت ایک دن آنی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے موت کا منظر ہوگا، ہماری نگاہوں کے سامنے قبر کا وحشتناک منظر ہوگا، اس کی وعید اور اس کے اندر جو ہونے والے عذاب ہیں ان کا اگر ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ ہم دین سے جڑیں گے اور دنیا سے بیدار ہو جائیں گے، اور دنیا کی جو رغبتیں ہیں اور دنیا کی جو لذتیں ہیں اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین، ہم ہمیشہ کیا کریں؟ قبر کو یاد رکھیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے ہم نے دنیا میں جو بھی کچھ کمایا ہے وہ قبر کے بعد کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہاں احباب نے یہ ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کا نام اعمال جانے۔
یعنی ہم نے آپ کو قبر تک پہنچا دیا، اب آگے آپ کے ہم کام آنے والے نہیں ہیں۔ بیٹا باپ سے یہ کہتا ہے، بزبان حال کہتا ہے، اب کام آنے والا نہیں ہوں، بلکہ آپ کے اعمال آپ کے کام آنے والے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ ذہن میں رہے کہ ہماری جتنی دنیا کے طلب میں کوششیں ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی اگر ہم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ اور یہیں پر ایک بات کا دھیان رکھیں، ہمارا ریزن کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، وہ بھی جانیں، وہ بھی سمجھیں، تبھی ہم دین سے قریب تر ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج ہم مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھتے، اللہ کیا ہے اور دین کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ایک ٹوک جملے کے اندر فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں اور عبادت کے ذریعے سے جنت حاصل کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں، نیکیاں جو ہیں ہماری آخرت کے اندر کام آنے والی ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر ایسی چیزیں حاصل کرتے ہیں جو آخرت میں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے کی ہے کہ آپ اگر کسی غیر ملک کے اندر جاتے ہیں کچھ ترقی کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، وہاں جا کر کے آپ نوٹ وغیرہ جمع نہ کریں، بلکہ دنیا کے کاغذات جو ہیں، اخبارات، ان کو ڈھیر لے کر کے آ جائیں، کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو جو حاصل کرنا تھا، نوٹ اور کرنسی جو حاصل کرنا تھا، وہ آپ نے حاصل نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی چیز حاصل کی جو آپ کے ملک میں آنے کے بعد آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اگر ہم نے صرف دنیا کو حاصل کیا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، نیکیاں نہیں کی، عبادات نہیں کی، سجدے نہیں کیے، تو یقیناً ہم ناکام و نامراد ہوں گے۔ آج بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جو نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں، کئی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ آپ اس بات کو دھیان رکھیں کہ اللہ نے شیطان کو جو راندے درگاہ کیا تھا فقط ایک سجدے کی بنیاد پر، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے انسان کو دلاتا ہے نجات، ایک سجدے کی بنیاد پر اللہ نے شیطان کو نہ صرف راندے درگاہ کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے مغضوب بھی بنا دیا، اللہ کا قہر اور اللہ کی پھٹکار کا وہ شکار بھی ہو گیا۔ تو لہذا آج ہم کئی سجدے نمازیں چھوڑتے ہیں، کچھ چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ محترم سامعین، دین سے اگر ہم قریب تر ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، جہاں بھی دنیا کی کوئی بات آئی اس کی طرف بالکل لڑھک جاتے ہیں اور اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی اگر گھوڑا اس کے پاس سواری ہو، گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ اپنے آپ کو اگر گھوڑے کے تابع کر دے، گھوڑا اس کو لے کر کے جائے، تو یہ اس کے لیے کتنی بے حسی کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارا مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفس کے قابو اور کنٹرول میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لیں، اپنا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط رکھیں کہ اب اپنے نفس کو ہم اپنا مطیع بنا لیں۔ اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہم صالحین کے احوال پر غور کریں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ دین سے ہم قریب تر کیسے ہو سکتے ہیں، صالح لوگ جو تھے ان کے قصوں کو پڑھیں کہ کیسے ان کے پاس مصیبتیں آتی تھی، کیسے حالات تھے، ان حالات کے اندر بھی وہ دین پر جمے تھے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، حالات ایسے ہیں، ایسی حکومتیں ہیں ہم کو یہ نہیں کرنے دیتی، وہ نہیں کرنے دیتی۔ محترم سامعین، غور کریں اپنے سے پہلے لوگوں کو، کیسی دشواریاں تھی، کیسی کٹھنائیاں، کیسی پریشانیاں تھی، تمام تر حالات کے اندر انہوں نے دین کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو لہذا اگر ہم ان کی سیرت کو، سلف صالحین کی سیرت کو سامنے رکھیں گے تو دین سے قریب تر ہونے کا ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آج ہم جو ہے کاؤنٹ نہیں کرتے، گنتے نہیں کہ ہماری عبادتیں کتنی ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کتنا ہمیں مل رہا ہے اور کتنا ہمارے تجارت کے اندر امپرومنٹ ہو رہا ہے، کتنا ترقی ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں محاسبہ نہیں کرتے۔ محاسبہ کریں، کیونکہ کل آخرت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا داری، یہ بینک بیلنس، یہ اکاؤنٹ، یہ گھر بار، یہ شہرت، یہ ناموری اور نام و ناموس، یہ تمام تر چیزیں جو ہے کسی کے کام آنے والی نہیں ہیں، اعمال کام آئیں گے۔ تو محاسبہ کریں اپنے اعمال کا کہ آپ نے کیا کچھ عمل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ ایک اور
چیز کا جو دھیان رکھیں وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت کی قدر کرنا۔ آج جو ہم لوگ ہیں وقت کے تعلق سے بڑے بے حس نظر آتے ہیں، وقت کی قدر نہیں ہے، کئی گھنٹوں ہم کیا کرتے ہیں موبائل کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ اور نوجوانوں کا تو حال یہ ہے کہ میں بتاؤں، اگر تقریریں کی جاتی ہیں اس تعلق سے، موبائل کے تعلق سے اور اس میں موجودہ فتنوں کے تعلق سے، تو بعد میں ہاتھ ملاتے ہیں مولانا کتنا اچھی آپ نے بات کہی ہے، لیکن دوسرے دن وہی بچے جو ہے نظر آتے ہیں کہ وہ موبائل کے اندر بالکل ملوث ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اپنے وقت کا آپ محاسبہ رکھیں کہ آپ اپنے اوقات کو کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ میں ایک عزم اور ایک حوصلے کے ساتھ میں کیا کریں، عمل کا سلسلہ شروع کر دیں، دین سے قریب تر ہو جائیں اور دنیا کی طلب اور اس کی اشتہام اور اس کی محبت کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ ہم نے کیا تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی بھی کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور بہت سارے بھائی اس لیے بھی نیکیاں نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں امام جو ہے اور فلاں عالم جو ہے، وہ عالم ہونے کے باوجود بھی کثرت سے نیکیاں نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم اپنے آپ کو وہ بڑا ہی نیچا تصور کرتا ہے، ہمہ شمہ کے کیا اوقات، اچھے لوگ عبادتیں نہیں کرتے۔ تو محترم سامعین، اس تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جو اچھی علم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا محاسبہ وہ خود کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ وہ خود ہوگا۔ لہذا آپ کسی کو دیکھ کر کے یہ نہ کریں، بلکہ آپ یہ تہیہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے آج ہی سے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ جو دین سے آج ہم دور نظر آ رہے ہیں، دین سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں گے، اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے حوصلے بہت پست ہوتے ہیں، ہم نہیں کر پائیں گے، فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاؤں گا، یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہو جستجو صادق تو ناکامی نہیں ملتی، جو منزل کا ہے متوالا وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ نگاہیں جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اگر ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط ہے، حوصلے اور عزائم بلند ہیں، تو یقیناً ہم دین سے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دین سے قریب تر ہوں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ زور سے بولیں، انشاءاللہ ہم دین سے قریب تر ہوں گے، اور جو سستی اور غفلت ہے اس کے پردوں کو چاک کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔